حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہر عمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل کی لڑکی کا نکاح دوسرے حمل کے لڑکے سے کر دیا جاتا تھا۔ قابیل کے ساتھ اکلیمہ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کے ساتھ لیوجا پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوجا کے ساتھ کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہیں ہوا، کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبکار ہوا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا یہ تیری بہن ہے، اور قابیل اس پر راضی نہیں ہوا تو آدم علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم دونوں اللہ کے حضور میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اکلیمہ کا اصل حقدار ہوگا۔ حابیل بکری اور بھیڑ چراتے تھے اور قابیل کھیتی کا کام کرتا تھا۔ حابیل نے اپنی بھیڑوں میں سے ایک تندرست اور اچھی بھیڑ قربانی کے لیے پیش کیا اور قابیل نے اپنی فصل میں سے خراب گاؤں قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ ایک آگ آسمان سے اتر کر اسے جلا دیا کرتی تھی۔ آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے حسد اور نفرت پیدا ہو گئی اور اس نے حابیل کا قتل کر دیا۔ اس قتل کے وقت حابیل کی عمر صرف 20 سال تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حابیل کا قتل ہوا تو 7 دنوں تک زمین پر زلزلے آتے رہے اور قابیل جو گورا اور خوبصورت تھا اس کا چہرہ کالا پڑنے لگا اور وہ بدصورت ہونے لگا۔ قابیل نے حابیل کا قتل تو کر دیا تھا، پر اسے نہیں پتا تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کرنا ہے۔ وہ کئی دنوں تک حابیل کی لاش کو پیٹھ پر ڈال کر ادھر ادھر گھومتا رہا، کیونکہ زمین پر وہ پہلا قتل تھا۔ قابیل حابیل کی لاش کو لے کر ادھر ادھر بھٹک رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ رہے تھے، جن میں ایک کوہ مر گیا تو دوسرے نے اسے گڈھا کھود کر اس میں ڈال دیا اور اسے مٹی سے ڈھک دیا، جسے دیکھ کر قابیل نے حابیل کو ایک قبر کھود کر اس میں دفنا دیا۔ قابیل اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، جس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ آگ نے حابیل کی قربانی کو اس لیے قبول کیا کیونکہ وہ آگ کی عبادت کرتا تھا، لہٰذا تم بھی آگ کا ایک مندر بنا اور اس کی عبادت کر۔ اس طرح قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی عبادت کی۔ قابیل نے ہی سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس نے سب سے پہلے ناحق قتل کیا، اس لیے روئے زمین پر قیامت تک ہونے والے ناحق قتل میں قابیل حصے دار رہے گا، کیونکہ قتل کا دستور اس نے شروع کیا تھا۔ قابیل کی موت بھی عبرتناک ہوئی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کا ایک بیٹا جو اندھا تھا اسے پتھر سے مار کر قتل کر دیا، لہٰذا یہ بدبخت ایک نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتا ہوا کفر اور شرک کے حالات میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ اس قصے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، جیسے دنیا میں پہلا ناحق قتل ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی بھی عورت کے اس کے فتنے میں مبتلا ہونے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کا قتل کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد انسان کی کتنی بڑی بیماری ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ناحق خون بہانا اتنا بڑا گناہ ہے، جس وجہ سے ایک نبی کا بیٹا اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ سے نکل کر کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا اور قیامت تک ہونے والے ناحق قتل میں گنہگار رہے گا۔ اور ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے مقدس پیغمبر اور صفی اللہ ہے، مگر ان کا بیٹا قابیل پھر بھی گمراہ ہوا، لہٰذا ہمیں اللہ سے نیک اولاد کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔